رات کے گہرے سکوت میں جب پورا محلہ نیند کی وادیوں میں کھویا ہوا تھا، احمد کی آنکھیں بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ کمرے کے کونے میں پڑی پرانی گھڑی ٹک ٹک کر کے جیسے اس کے دل کی دھڑکن بڑھا رہی تھی۔ کھڑکی سے ہلکی ہلکی روشنی اندر آ رہی تھی اور وہ بار بار موبائل اسکرین دیکھ رہا تھا۔ ایک میسج نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ صرف 4 الفاظ: کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ یہ پیغام اس کی کزن ہنا کا تھا، وہی ہنا جس کے ساتھ بچپن کے کھیل، ضد اور چھوٹی چھوٹی یادیں تھیں۔ مگر آج کا ایک مختصر پیغام احمد کے دل پر پہاڑ بن گیا تھا۔ اس لمحے اس نے محسوس کیا کہ کچھ بدلنے والا ہے، اور یہ تبدیلی اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے ایک نئے راستے پر ڈال سکتی ہے۔ احمد نے موبائل سختی سے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ وہ حیران تھا کہ ہنا نے یہ پیغام بھیجا کیسے۔ یہ وہی ہنا تھی جس کے ساتھ بچپن میں وہ ہر گرمیوں کی چھٹیاں گزارتا تھا۔ کبھی سائیکل دوڑاتے، کبھی چھت پر کرکٹ کھیلتے۔ پھر آہستہ آہستہ وقت نے دونوں کو الگ کر دیا۔ تعلیم، ذمہ داریاں، خواب، سب نے اپنی اپنی راہیں کھول دیں۔ لیکن آج اچانک برسوں بعد یہ میسج کیوں؟ اس نے ڈر اور تجسس کے ملے جلے احساس کے ساتھ جواب لکھا، ہاں ضرور، کیا ہوا؟ چند لمحوں میں ہنا کا جواب آیا، کل تم سے ملنا ہے، کچھ بات کرنی ہے جو برسوں دل میں دبائی رہی۔ اگلے دن احمد کے لیے وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ وہ یونیورسٹی کی کلاسز میں بیٹھا تھا، مگر ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ ہر بار گھڑی دیکھنے پر وہی خیال آتا، ہنا مجھ سے ملنا کیوں چاہتی ہے؟ دوپہر ڈھلے وہ اسی کیفے میں پہنچا جہاں بچپن میں کبھی کبھی سب کزنز اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ ہنا پہلے ہی وہاں موجود تھی، سفید دوپٹہ اوڑھے، پرسکون لیکن آنکھوں میں عجیب سی اداسی لیے۔ احمد کے بیٹھتے ہی اس نے آہستہ کہا، میں برسوں سے ایک راز دل میں چھپائے بیٹھی ہوں۔ کیفے میں ہلکی موسیقی چل رہی تھی اور دونوں کے درمیان خاموشی کا ایک دبیز پردہ سا حائل تھا۔ احمد نے گہری سانس لی۔ ہنا، صاف صاف کہہ دو، کیا بات ہے؟ ہنا نے نظریں جھکائیں، انگلیوں سے اپنے کپ کے کنارے پر لکیریں بناتے ہوئے بولی، کبھی سوچا ہے کیوں بچپن میں تم سے ضد کرتی تھی کہ ہر کھیل میں میری ٹیم میں ہی رہو؟ کیوں ہمیشہ تمہاری ہار پر میں روتی تھی؟ احمد چونک گیا۔ وہ تو بس بچپن کی ضدیں تھیں نا؟ ہنا نے دھیمی آواز میں کہا، نہیں احمد، وہ صرف ضد نہیں تھی، وہ جذبات تھے جو وقت کے ساتھ دب گئے۔ احمد کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے پہلی بار ہنا کو اتنے سنجیدہ انداز میں دیکھا تھا۔ احمد کو لگا جیسے زمین اس کے پیر تلے سے نکل رہی تھی۔ ہنا، کیا تم کہنا چاہتی ہو کہ ہاں میں تمہیں پسند کرتی ہوں برسوں سے، لیکن کبھی ہمت نہ ہوئی کہ کہہ سکوں؟ یہ جملہ احمد کے دل میں گونجتا رہا۔ بچپن کی وہ شرارتیں، ہنسی مذاق، لڑائیاں، سب ایک نئے رنگ میں سامنے آنے لگے، مگر ساتھ ہی ایک سوال بھی دماغ میں بجلی کی طرح کون گیا، کیا خاندان یہ رشتہ قبول کرے گا؟ رات کو احمد نیند سے محروم رہا۔ دل کہہ رہا تھا، یہی وہ احساس ہے جسے میں برسوں سمجھ نہیں پایا، لیکن عقل سوال اٹھا رہی تھی، اگر سب کو معلوم ہوا تو خاندان ٹوٹ سکتا ہے۔ وہ چھت پر جا کر آسمان کو دیکھتا رہا۔ بچپن کے کہہ کہے، کزنز کی محفلیں، بزرگوں کی باتیں، سب یاد آنے لگا۔ ہنا کا چہرہ اس کے دل میں بار بار ابھرتا رہا۔ اگلے دن احمد اور ہنا دوبارہ ملے۔ اس بار دونوں کے درمیان خاموشی کم اور سنجیدگی زیادہ تھی۔ احمد نے کہا، ہنا، میں مانتا ہوں تم نے جو کہا اس نے مجھے ہلا دیا ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ہمارا خاندان، ہماری روایات۔ ہنا نے آنکھوں میں نمی لیے کہا، میں جانتی ہوں، اسی لیے برسوں خاموش رہی، لیکن دل کی آواز کو کب تک دبایا جا سکتا ہے؟ احمد نے اپنے قریبی دوست زین کو سب کچھ بتایا۔ زین نے حیرت سے کہا، یار یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ احمد دولا، لیکن زین، اگر دل کے احساس کو نظر انداز کر دوں تو کیا باقی زندگی سکون سے جی سکوں گا؟ زین نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا،
فیصلہ تمہیں ہی کرنا ہے، یا تو دنیا کی پرواہ کرو یا اپنے دل کی۔ چند دن بعد گھر میں سب کزنز اکٹھے ہوئے۔ محفل ہنسی مذاق سے بھری تھی، لیکن احمد اور ہنا ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سے بھی کتراتے رہے۔ اسی دوران احمد کی والدہ نے مذاق میں کہا، ہنا تو اب بڑی ہو گئی ہے، جلدی ہی اس کا رشتہ ڈھونڈنا ہوگا۔ یہ جملہ احمد کے دل پر تیر کی طرح لگا۔ ہنا نے نظریں جھکا لیں۔ احمد نے پہلی بار محسوس کیا کہ وقت تیزی سے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ رات کو احمد آئینے کے سامنے کھڑا اپنے آپ سے لڑ رہا تھا۔ کیا یہ محبت ہے یا صرف یادوں کا دھوکہ؟ مگر دل کی گہرائی سے ایک ہی جواب آ رہا تھا، یہی وہ رشتہ ہے جس کی تلاش برسوں سے تھی۔ وہ جانتا تھا کہ راستہ مشکل ہے، مگر اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا، میں ہنا سے بات کھل کر کروں گا۔ اگر ہمیں قربانی دینی پڑی تو بھی سچ کو نہیں چھپاؤں گا۔ احمد نے ہنا کو فون کیا اور کہا، کل شام چھت پر آ جانا، مجھے تم سے کھل کر بات کرنی ہے۔ اگلے دن دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ احمد نے کانپتی ہوئے آواز میں کہا، ہنا، میں نے دل سے سوچا ہے، تمہارے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات جان لو، یہ راستہ مشکل ہے، خاندان شاید ہمیں کبھی قبول نہ کرے۔ ہنا کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ اگر تم ساتھ ہو تو میں ہر مشکل کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چند دن بعد ہنا کی منگنی کی خبر گھر میں گونجی۔ احمد کا دل ڈوب گیا۔ محفل میں سب خوشیاں منا رہے تھے، لیکن احمد اور ہنا کی نظریں بار بار ایک دوسرے کو تلاش کر رہی تھیں۔ بعد میں موقع ملتے ہی ہنا نے کہا، میں نے یہ رشتہ اپنی مرضی سے قبول نہیں کیا، بس خاندان کی خوشی کے لیے ہاں کہہ دی۔ احمد نے مٹھی بھینچ لی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سچ بولیں۔ اگلے دن احمد نے اپنے والدین کو سب کچھ بتا دیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ والد سخت لہجے میں بولے، احمد، یہ ممکن نہیں، خاندان کیا کہے گا، لوگ کیا سوچیں گے؟ احمد نے ہمت جمع کی، ابو، لوگ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہتے ہیں، لیکن میرا دل صرف ہنا کے ساتھ جڑا ہے۔ اگر یہ غلط ہے تو پھر سچائی کا کوئی مطلب نہیں۔ ماحول کشیدہ ہو گیا۔ احمد جانتا تھا کہ یہ جنگ آسان نہیں۔ ہنا کے گھر بھی بات کھل گئی۔ اس کے والدین نے غصے سے کہا، یہ رشتہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ صرف خاندان کی عزت کو نقصان پہنچائے گا۔ ہنا نے روتے ہوئے احمد کو فون کیا، ہماری محبت شاید ہمارے نصیب میں نہیں لکھی۔ احمد نے خاموشی سے کہا، نصیب کو ہم بدل نہیں سکتے، لیکن دل کی گواہی کو جھٹلا بھی نہیں سکتے۔ اگر ہمیں الگ ہونا ہے تو بھی میں ہمیشہ تمہیں یاد رکھوں گا۔ منگنی کی تاریخ قریب آتی گئی۔ احمد اور ہنا دونوں اندر سے ٹوٹ رہے تھے، لیکن خاندان کے فیصلے کے سامنے بے بس تھے۔ محفل کی رات ہجوم کے درمیان دونوں کی نظریں آخری بار ملیں۔ وہ نظروں کا ملاپ برسوں کی محبت اور جدائی کا گواہ تھا۔ کسی نے کچھ کہا نہیں، لیکن دونوں کے دل جانتے تھے کہ چاہے وہ ساتھ ہوں یا نہیں، ایک دوسرے کی یاد ہمیشہ سانسوں میں زندہ رہے گی۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، یہ صرف ایک آغاز ہے، ایک ایسا آغاز جس میں سوال زندہ ہے۔ کیا محبت خاندان کی زنجیروں کو توڑ سکتی ہے، یا ہمیشہ قربانی ہی اس کا مقدر بنتی ہے؟